شوق افروز علماء کرام، آرام فرما، خاص کر حضور پیر صاحب قبلہ، اور مسلم سماج کمیٹی کے جو ممبران ہیں، خاص کر ہمارے یوسف بھائی، دیگر جتنے بھی اراکین ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو عام کریں۔ تو اللہ کا ذکر صرف اسٹیج سے نہیں ہوتا ہے عام، بلکہ جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تب تک ذکر عام نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے درجات کو پہنچنے میں یہ ناقص رہ جائے گا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب بہت ہی کم انداز میں دیا۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، خطبہ مسونہ میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور خلیفہ اعظم، خلیفہ اکبر، خلیفہ کبریٰ، خلیفہ رب العالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفنا میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز و بلند، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف یہ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تو ہمیں گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی چیز تو چاہیے تھی۔ گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی ایسا عمل چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب آؤ ہم الجامع الترمذی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک
مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے, اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. ایک درود کی برکت سے 10 گناہ معاف, 10 رحمتیں اتر گئی, 10 برکتیں اتر گئی, اور ہمارے 10 درجات کو بلند کر دیا گیا. لیکن ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آقا سرکار دو عالم سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, لیکن اس نعمت عظمیٰ سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو خاموش رہ کر کے اس سے نامحرومی اختیار کرنا چاہتے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھوانا چاہتا ہوں, ذرا محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چہرے انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ, چہرے انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ, گم شدہ سوئی ملے جب مسکرائے مصطفیٰ. ابھی یہ حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کچھ تو میری ماں بہنیں ادھر سے باتیں کر رہی ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. ذرا یہ دوستی یا یہ آپس کی محبتیں بانٹنے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنی آواز کو ان غیر محرم مردوں تک پہنچا کر گناہ کا باعث نہ بنے. تو ان میری بہنوں سے گزارش ہے خاموش رہیں بالکل, اور اللہ کے ذکر کو آرام سے بیٹھ کر سنتی رہیں. تو میں نے پڑھا کہ چہرے انور سے جب پردہ ہٹائیں مصطفیٰ. ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کپڑا سل رہی تھی. رات کا وقت تھا کہ اچانک سے سوئی زمین پر گر گئی. اب سوئی زمین پر گری, اندھیری رات تھی, کمرہ بند تھا, چاروں طرف سے تاریکیاں ہی تاریکیاں موجود تھی, کوئی روشنی کا سامان موجود نہیں. اچانک سے میرے آقا کا گزر جب کمرے میں ہوا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ بتاؤ کیا تلاش کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کی, یا رسول اللہ ایک سوئی مجھ کو نہیں مل رہی ہے, وہ تلاش کر رہی ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ چھوٹی سوئی تم تلاش کر رہی ہو. اتنے میں میرے آقا کے جب لبہائے مبارک کھلے, دندان مبارک کی رونق سے چمک سے وہ کمرہ اتنا روشن ہو گیا, اتنا روشن ہو گیا کہ اما عائشہ نے اندھیرے میں چھوٹی سی سوئی اٹھا لی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چہرے مصطفیٰ کی برکت, یہ ایسی برکت ہے, چھوٹی سی سوئی اٹھا لی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا گھر میں موجود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کپڑا سکھا رہی تھی. آقا گھر سے نکلے, کچھ دیر میں جب واپس آئے تو اس وقت بھی دھوپ میں اما عائشہ کپڑا سکھا رہی تھی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جب گیا تھا تب بھی کپڑا سکھا رہی تھی, اور آیا ہوں تب بھی کپڑا سکھا رہی ہو, وجہ کیا ہے؟ عائشہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو کپڑا میرے ہاتھ میں ہے یہ جب گئے تھے تب بھی اتنا ہی گیلا تھا, اتنا ہی تر تھا, یہ سوکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ سن لو, یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے بلکہ یہ وہ کپڑا ہے کہ جو کپڑا جس میں مصطفیٰ سے ٹچ ہو گیا ہے, اور جو چیز جس میں مصطفیٰ سے ٹچ ہو جاتی ہے, اللہ کی قسم یہ تو دنیا کا سورج ہے, آخرت کی آگ بھی اس کو نہیں اثر کر سکتی. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا, گھر میں موجود میرے دل گواہی دی کیوں نہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے.
دل کو تسلی دینے کے لیے میں جب مدینے کی گلیوں میں نکلا، میں نے دیکھا میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھلے ہوئے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کھلی ہوئی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے میں نبی کو دیکھتا، ایک طرف سے میں چاند کو دیکھتا تھا۔ جب میں چاند کی روشنی کو دیکھی اور میں نے نبی کے چہرے کی روشنی کو دیکھا تو میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو گیا، اے جابر ابن سمورہ، کیوں نہ آج چہرے مصطفیٰ بھی نظر آ رہا ہے اور چاند بھی نظر آ رہا ہے، آج تو یہ جان لے کہ چہرے مصطفیٰ زیادہ روشن ہے یا چاند کی روشنی زیادہ روشن ہے۔ جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی میں چاند کو دیکھا، کبھی میں اس کالی کملی والے کے چہرے کو دیکھتا، اللہ کی قسم جب میں چاند کی روشنی کو دیکھ لیا اور چہرے کی روشنی، چہرے مصطفیٰ کی روشنی کو دیکھ لیا تو میں یہاں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کی جو روشنی تھی اس روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ میں 70,000 گنا زیادہ روشنی عطا فرمائی۔ تو چہرے مصطفیٰ سے جب پردہ ہٹائیں، چہرے انبر سے جب پردہ ہٹائیں مصطفیٰ، گمشدہ سوئی ملے جب مسکرائیں مصطفیٰ، گمشدہ سوئی ملے جب مسکرائیں مصطفیٰ۔ اور اس سے اگلے شعر میں شاعر ارشاد فرماتا ہے کہ روز و شب کرتا ہوں رو رو کر یوں دعائیں، الہی جب نزاع کا وقت ہو جلوہ دکھائیں مصطفیٰ، الہی جب نزاع کا وقت ہو جلوہ دکھائیں مصطفیٰ۔ اور ہو کے جو بیمار عشق مصطفیٰ میں مر گیا، ہو کے جو بیمار عشق مصطفیٰ میں مر گیا، ایک یہودی تھا، اس کا لڑکا تھا، میرے آقا سے بہت زیادہ عداوت رکھا کرتا تھا، بغض رکھا کرتا تھا، کینہ رکھا کرتا تھا، چہرے مصطفیٰ کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میرے آقا کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے وہ یہودی کا لڑکا جب باہر نکلا، گلیوں میں نکلا کہ میں آج نبی آخر الزمان کو تکلیف دوں گا، لیکن ہاتھ میں اس کے پتھر تھا، لیکن اچانک سے میرے آقا سامنے سے آئے، اس کی نظر چہرے مصطفیٰ پر پڑ گئی، جب اس کی نظر مصطفیٰ سے ملی تو اللہ کی قسم اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور ایسی دنیا بدلی کہ ابھی تو وہ دشمنی رکھتا تھا، ابھی تو عداوت رکھتا تھا، لیکن جب چہرے مصطفیٰ دیکھا تو وہ عشق مصطفیٰ میں بیمار ہو کر کے وہ مرنے کے بالکل قریب۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا بیٹا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے بیماری کی؟ سارے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، وجہ کیا ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہو؟ اس نے آخری وقت میں عرض کی، اے بابا جان، میں نے ایک کالی کملی والے آقا کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، جب میرا آخری وقت ہے تو دل کی تمنا خواہش یہ ہے کہ میں آخری وقت میں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہوا اس زمین سے چلا جاؤں۔ باپ نے سوچا کہ میں تو یہودی ہوں اور میرے آقا یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے تو مجھے لوگ سماج کیا کہے گی، لیکن باپ نے یہ نہ دیکھا، میرے آقا کو بلایا، جب آقا تشریف لے کر وہاں پر پہنچ گئے تو اس کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے زندہ ہو جا، دوبارہ روح اس کے جسم میں واپس آ گئی۔ چہرے مصطفیٰ کو اس نے دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بس اس دنیا میں مجھے اور کوئی چاہت نہیں تھی کہ جب میں دنیا میں انتقال کر جاؤں تو میں چاہتا تھا کہ چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے یہاں سے جاؤں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام سن، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور مسلمان ہونے کی برکت سے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، چہرے ہو کے جو بیمار عشق مصطفیٰ میں مر گیا، کیوں نہ ہو اس کی قبر میں تشریف لائے مصطفیٰ۔ ہماری قبر میں ہولناکی، خوفناکی، دہشتناکی، عذاب، آگ، سانپ، بچھو، تمام چیزیں ہوں گی، لیکن یہ اس کی قبر میں ہوگا
جس کی قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ لوگوں کے چہروں سے بھیل لیں گے، لیکن جس کی قبر میں میرے آقا چہرے سے چہرہ ملائیں گے تو تمام کے تمام ہلا ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی کیاری کو ختم کر کے اس قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے بنا دے۔ خالق کل نے انہیں مالک کل بنا دیا، حشر کے دن جس کو چاہیں بخشوائیں مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی چابی عطا فرما دی ہے، اور بروز قیامت مقام محمود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، تمام کے تمام لوگ تمام انبیاء کے سردار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ شفاعت کرا دیجئے۔ ادھر میرے آقا کی پیشانی سجدے میں گرے گی، رب ارشاد فرمائے گا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ خالق کل نے انہیں مالک کل بنا دیا، حشر کے دن جس کو چاہیں بخشوائیں مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پر قرآن کا ایک اسلوب ہے، کبھی قرآن خطاب کرتا ہے عام لوگوں سے، تمام لوگوں سے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، لیکن کبھی قرآن جب یا ایھا الناس کہتا ہے تو تمام لوگوں سے کہتا ہے، لیکن اگر کوئی نعمت اللہ کو دینی ہوتی ہے، کوئی خاص بات اللہ کو سمجھانی ہوتی ہے تو رب تعالیٰ یا ایھا الناس نہیں فرماتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو حالت ایمان میں ہی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ رب تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور حالت ایمان میں ہی زندگی بسر کرو، اور جب جاؤ تو حالت ایمان میں ہی یہاں سے تشریف لے کر کے جاؤ۔ اپنی زندگی میں ایسے عمل کرو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ لیکن ہم ڈرنے کو تو سمجھ گئے، ڈرنے کا حق کیا ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کوئی کام والی بائی ہمارے گھر میں آتی ہے، روم کی صفائی کرتی ہے، اگر کوئی گندگی رہ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ تو نے صفائی ہے، لیکن صفائی تو کر، جو حق ہے وہ اس حق سے صفائی نہیں کی ہے، بلکہ کی صفائی اسی لیے کر جیسے صفائی کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن جو حق ہے وہ اس حق کے ذریعے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، حق یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اپنے چہروں پر داڑھیاں سجاؤ، اپنے لباس کو اسلامک لباس بناؤ، اپنے رہن سہن کو نبی کی زندگی سے بسا لو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن نہیں، آج ہمارے چہرے کو دیکھو تو مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں ہوتا، ہمارے لباس دیکھو مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں ہوتا، ہمارے رہن سہن کی زندگی بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا نہیں فرمایا کہ زندگی میں تو مال و دولت اکٹھا کریں، بلکہ رب تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ جب ہمیں زندگی ملی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب تک مرے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہاں سے تشریف لے کر کے جائیں۔ اور ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے نماز ترک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، شراب پیتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، زنا کاری کرتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ہمارے کے دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر رکھا ہے، اپنے دلوں کو زندہ کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ دل
تمام اشیاء کی اصل ہے، جو اعضائے جوارح ہیں، اعضائے جسم ہیں، ان تمام اعضائے جسم میں سب کا سردار دل ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں، بستی میں مارکیٹ میں ہم نکلے، ہمیں کوئی سیب اچھا لگ گیا تو ہمارا ہاتھ چاہے گا اسے پکڑ لیں، منہ چاہے گا اسے کھا لیں، زبان چاہے گی اس کا ذائقہ لے لیں، ہر ایک اعضائے جسم اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی گندگی جگہ ہے تو وہاں پر ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا نہ ہوئی ہے، تو جب دل میں محبت پیدا نہ ہوئی تو ہمارے قدم اس کی طرف نہ بڑھیں گے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اگر اپنے دل میں پیدا کرو گے تو دل میں پیدا ہوگا تمہارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جسم میں اللہ نے جسم کا ایک لوتھڑا ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اگر تم اسی لوتھڑے کو قابو میں رکھ لو تمام گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ جسم کا لوتھڑا ہے دل، اگر جس نے دل کو قابو میں رکھ لیا تو وہ تمام گناہوں سے بچے گا۔ کیوں؟ جب اس کا قدم گناہ کی طرف بڑھے گا، اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا، اور رب اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اِنَّا نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اے لوگو، ہم تو تمہارے ہر ایک قدم کو لکھ رہے ہیں، یہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہے کہ میری ماں بہنوں کے جسم پر برقع نظر نہیں آتا، نقاب نظر نہیں آتی۔ اگر انہیں اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے، اچھی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، تو وہ محفل میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں۔ انہیں شرم آنا چاہیے، یہ کنیز فاطمہ ہیں اور کنیز عائشہ ہیں، اور ان کے رہن سہن کی زندگی جب بازار میں نکلتی ہیں، مارکیٹ میں نکلتی ہیں، ان کے چہرے پر دوپٹہ نہیں، ان کے چہرے پر نقاب نہیں، ان کے جسم غیر محرم لڑکے دیکھتے ہیں۔ کیا اگر ہم زمانے جاہلیت کے احوال کو اٹھا کر دیکھیں اور آج کی حالت کو اٹھا کر دیکھیں تو زمانے جہالت جو تھا اس میں عورتیں نکلتی تھیں تو جسم پر لباس ہوا کرتا تھا، لیکن نقاب نہیں، برقع نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کا اگر ہم شان نزول اٹھا کر دیکھیں تو ایک وقت یہ تھا کہ جب عورتیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھیں، ان کے چہرے پر دوپٹہ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے چہرے پر نقاب نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے جسم پر برقع نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا تھا کہ کچھ کفاران، کچھ مشرکین، کچھ غیر مسلم لوگ راستوں میں کھڑا ہو جایا کرتے تھے، مسلمان عورتوں کے جسموں کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر، جب میرے آقا کی ان خادماؤں کو جب غیر مسلم لوگ دیکھا کرتے تھے، ان کی نظریں ان کے چہروں پر پڑا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا، اے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمین کی عورتوں کو حکم دو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو کچھ اور نہیں بلکہ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر، نقاب ڈال کر کے گھر سے نکلیں۔ اب جب یہ آیت حجاب نازل ہوئی تو دیکھا کیا جاتا تھا، جب مدینہ معظمہ کی عورتیں حاجت کے لیے اپنے جسم پر یہ برقع پہن کر کے نکلا کرتی تھیں، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر جب نقاب ڈال کر کے نکلا کرتی تھی، تو کئی جو لوگ ان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے
وہ راستے میں کھڑے ہوئے یہ کہا کرتے تھے دیکھو اب مسلمان کی عورتوں کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، چلو چلو راستہ خالی کر دو۔ اب کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، سب جان جایا کرتے تھے کہ اب یہاں سے جو گزر ہو رہا ہے کسی بگڑے ہوئے گھر کی عورتوں کا نہیں بلکہ ان عورتوں کا گزر ہو رہا ہے کہ جو عورتیں نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ماں بہنیں اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو جب بھی باہر نکالیں تو بغیر برقعے کے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہ دیں۔ شریعت میں حکم ہے کہ اس پر سختی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، شریعت میں یہ حکم ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو اگر نہیں سمجھاؤ گے تو یہی عورت ہے باپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، بیٹے کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی اور شوہر کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ لیکن ہاں یہی عورت اگر برقع پہن کر کے باہر نکلے گی تو اسی برقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا، بیٹے کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ جشن غسل برا میں تشریف لے کر آنے والوں سنو ایک حدیث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے متعلق بیان فرما کر کے میں اپنے بیان کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 ہے اور حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع بها به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے اگر بغض رکھا، عداوت رکھی، اگر کسی ولی سے اس نے جلن رکھی یا کسی ولی کی شان میں اس نے گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جب آپ یہ لوگ جو بغض و عداوت رکھتے ہیں جہنم میں جائیں گے، رب ارشاد فرمائے گا جن کے کہنے پر تم نے میرے ولی سے بغض رکھا، ان کے ادب اور احترام کو نہ سمجھا تم، اور اگر ان میں طاقت ہے تو جہنم سے تمہیں روک کر دکھائے، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی جو کہ انہیں جہنم سے روک سکے۔ فَقُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ رب ارشاد فرماتا ہے میرا ولی اگر وہ کچھ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا اور اگر وہ کچھ پکڑتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے ایک قدم بن جاتا ہوں، اور رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور اگر میرا ولی میری بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اگر میرا ولی کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اب یہیں پر سنو،
ایک روایت حکایت میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں. اس روایت کو حکایت کو حضرت علامہ شیخ عبد القادر جیلانی ابن المعی الدین ارولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التفریح الخاطر میں بھی نقل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الشیخ کمال الدین اور الشیخ الشیوخ الشیخ عبد اللطیف علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب اللطائف اللطیفیہ میں اس روایت کو اس حکایت کو نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات معراج میں گئے تھے، معراج کی رات جب گئے تھے تو شب معراج میرے آقا کا جانا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گئے. مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے مقام دنا فتدلی مقام قاب قوسین. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام بیت المقدس میں پہنچے، تمام کے تمام انبیاء اعظام نے وہاں پر میرے آقا کے پیچھے نماز ادا کی. اور راستے میں جب میرے آقا عرش اعظم پر چڑھ رہے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب جلدی تشریف لے کر آؤ. لیکن عرش اعظم اونچا تھا، میرے آقا نیچے کھڑے ہوئے تھے. اب کسی سیڑھی کی ضرورت تھی تاکہ میرے آقا عرش اعظم پر چڑھ جاتے. کیا دیکھا اچانک سے ایک روح آتی ہے، میرے آقا اس کی گردن پر قدم رکھ کر عرش پر چڑھ رہے تھے. اچانک سے دل میں خیال آیا، بارگاہ خدا بندی میں عرض کی اے مولا پروردگار عالم، یہ روح کس کی روح ہے؟ یہ کون مقدس روح والا آج یہاں پر آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان آیا، اعلان ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ تیری نسل میں حضرت امام حسن کی نسل میں 11ویں پشت میں جو پیدا ہوگا اس کا نام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. اب میرے آقا معراج کی رات جب عرش پر چڑھ رہے تھے، میں نے اس کی آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا اور شیخ الشیوخ عبد اللطیف کا نام بھی بتا دیا. دیگر بہت سارے صوفیہ اعظام نے اس کو نقل کیا ہے. جب معراج کی رات چڑھ رہے تھے تو قدم غوث اعظم کی گردن پر جب میرے آقا کا قدم رکھا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی ہے مولا تبارک و تعالی یہ کون ہے، تو آواز آئی عبد القادر جیلانی ہے. اب یہاں پر سنو، اعتراض ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو 570 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اتنے دنوں پہلے ابھی ہجری کے 3 سال پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عرش معلی پر عرش اعظم پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو آؤ سنو، یہ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء اللہ جب جہاں چاہتے ہیں زندہ ہونے سے پہلے بھی ان کی روح وہاں پر پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ. حدیث آپ کو سناتا ہوا چلتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اللہ کے ولی جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193-92 کی حدیث پاک ہے اور سطر نمبر 15-16 کی حدیث پاک ہے. عن ابو زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال من صلاة الغداة یا بلال حدثنی ما عملت عملا بأرجع عملا عنده في الإسلام منفعة فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عملت عملا فی الاسلام عندی منفعة
من انی لا اتطہر طہورا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار وما کتب اللہ لی ان اصلی. حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات معراج کرنے کے لیے گئے تھے صبح کی وقت تھا. من صلاۃ الغداۃ عند صلاۃ الغداء صبح کا وقت تھا. حضرت بلال کو بلایا اور ارشاد فرمایا ما عملت عملا فی الاسلام ارجا منفعۃ. اے بلال تو یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرا ایسا کون سا عمل پسند فرمایا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے. سبحان نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال صرف جنت نہیں بلکہ رات میں جب جنت میں ٹہل رہا تھا تو سمعت اللیل خشفا نعلیک بین یدی فی الجنہ. تو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی تھی اور جب میں آواز سنی میں اس کے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلال جنت میں تم ٹہل رہے تھے. نبی نے ارشاد فرمایا بلال کون سا عمل ہے ایسا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عملت عملا فی الاسلام ارجا عندی منفعۃ کہ میرے نزدیک میرے عمل میں اس کے علاوہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرتے ہی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسی نفل نماز کے ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت عطا فرمائی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کر جانے سے پہلے جنت میں ٹہل رہے تھے. یہاں پر ثابت ہو گیا اللہ کے ولی زندہ ہونے سے پہلے ان کی روح جہاں چاہتی ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہو امام غزالی کو سن 455 ہجری میں جب پیدا ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب جب جا رہے تھے 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہتے ہو قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام اور مرتبہ میرے قوم کے جو اولیاء اکرام ہیں ان کے برابر ہے. یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا ولی کون سا ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح فرما دیا ہے. حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت امام غزالی کو پکارا اے غزالی آؤ سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ. جب حضرت امام غزالی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے فرمایا اے امام غزالی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد بن محمد غزالی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے امام غزالی میں تمہارے باپ دادا کا نام نہیں معلوم کر رہا تھا تمہارا معلوم کر رہا تھا لیکن تم نے میرا اپنا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ دادا کا نام کیوں بتایا؟ تو حضرت امام غزالی نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام میں اس لیے بتانا چاہتا تھا تاکہ جب میں اپنی گفتگو کا لمبی کر دوں گا تو تمہاری زبان سے الفاظ زیادہ. اب حضرت امام غزالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے غزالی یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور میرے آقا نے امام غزالی کے گردن پر اپنی چھڑی کو رکھا اور ارشاد فرمایا ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. امام غزالی ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن سنو جس وقت امام غزالی سن 455 ہجری میں پیدا ہوئے تو جب پیدا ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کاندھے مبارک پر کسی چیز کا نشان موجود تھا. لوگوں نے عرض کی اے امام غزالی یہ نشان کیسا ہے؟ تو امام غزالی نے
ارشاد فرمایا یہ کوئی اور نشان نہیں بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جب میرے آقا کے سامنے کھڑا تھا، میرے آقا نے اپنے عصا کا نشان میری گردن پر رکھا تھا، اس دن کے عصا کا نشان آج بھی میرے کاندھے مبارک پر موجود ہے۔ اور سنو، یہاں سے پتہ لگایا کہ اللہ کے ولی قبر میں جانے کے بعد بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور پیدا ہونے سے پہلے جب جہاں چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان جب عرش اعظم پر میرے آقا کے قدم مبارک کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کا قدم آپ کی گردن پر رکھا ہوا تھا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی علیہ کہ جس وقت آپ میرے آقا کے قدم کی ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی سن لے، تو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، تو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو گئے تو دیکھا کوئی نشان آپ کی گردن پر موجود تھا۔ لوگوں نے عرض کی، اے شیخ عبد القادر جیلانی یہ شان کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ کوئی عام نشان نہیں ہے بلکہ یہ وہ نشان ہے کہ جب میرے آقا عرش اعظم پر چڑھ رہے تھے، میری گردن پر قدم رکھ کے کہا تھا، اے عبد القادر جیلانی میرا قدم تیری گردن پر ہے، اور تیرا قدم قیامت تک پیدا ہونے والے تمام اولیاء اعظام کی گردن پر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا قدم، تمہارا قدم تمام اولیاء اعظام کی گردن پر رہے گا۔ اب جو اولیاء اعظام پیدا ہوتے چلے گئے وہ حضور غوث پاک سے منسلک ہوتے چلے گئے، اور ارشاد فرما گئے کہ اے غوث پاک تمہارا قدم صرف گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر موجود ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ سبحان اللہ، آمین۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوئے تو اس رات 5 چیزیں نمودار ہوئی تھی۔ ظہرت لیلۃ 5 اشیاء ان احدها ان والدہ الماجد النور الحق والدین الشیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ان جمیع الصحابة الكرام والأئمة العهدى والعلماء العظام فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ولدي يا أبا صالح موسى جنگی دوست آتاک اللہ ابنن کہ اللہ تبا اے موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سن لو، آتاک اللہ ابنن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو کہ احب اللہ احبنی، میں مجھ سے بھی محبت کرتا ہوں احب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور غوث پاک سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، اور تیرے بیٹے کی شان اولیاء اور علماء کے اندر ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، کہ جیسی شان، جیسی عظمت، جیسی قوت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام انبیاء، تمام رسولان اعظام میں عطا فرمائی ہے، ایسی شان، ایسی عظمت، ایسی قوت اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک کو تمام اولیاء میں عطا فرمائی ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان جمیع الانبیاء والرسل بتبعیتہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشروا والدہ فی المنام
کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام کے تمام رسولان اعظام میری اتباع کرتے ہیں، لیکن اے ابو موسیٰ جنگی دوست سن لے کہ جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو تمام کے تمام اولیاء اعظام تیرے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد تیرے بیٹے کی اتباع کریں گے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اگر بیان کی جائے، جتنی بیان کر لو کم ہے، جتنی بیان کر لو۔ ہم کتاب لے کر بیٹھ جائیں، کاپی لے کر بیٹھ جائیں، قلم لے کر بیٹھ جائیں، لیکن ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو جان سکیں۔ ایک آخری واقعہ آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جبائی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ عجمی تھے، عربی نہیں تھے، تو آپ خطابت نہیں کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے اور کہا اے میرے بیٹے ذرا بتا تو صحیح کہ تو ان کو خطابت کیوں نہیں کرتا ہے، تقریر کیوں نہیں کرتا ہے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، یہ میری بات کو کیسے سن سکتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم اپنی زبان کو کھولو۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن مصطفیٰ ڈال دیا، پھر 6 مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے لعاب دہن مصطفیٰ کو جب آپ کے منہ کے اندر ڈال دیا تو منہ کے اندر ڈالنا تھا اللہ کی قسم لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے، اور لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی برکت سے حضور غوث پاک کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی، اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ آپ کی محفل میں جب لوگ آپ کے واعظ و نصیحت کو سنتے تھے تو ان کے دلوں پر ایسا خوف، ایسا رعب، ایسا دبدبا پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ گویا کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کے جسم سے روح نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ارے حضور غوث پاک کی زبان میں لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت اور لعاب دہن علی کی برکت اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ بغداد کی سرزمین سے خطابت کیا کرتے، لیکن پر چاہے افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی سی بھی جگہ ہو، ہر جگہ پر جہاں جہاں اولیاء اکرام رہتے تھے تمام کے تمام اولیاء اکرام اپنی جگہ پر بیٹھ کر غوث پاک کے خطاب کو سنا۔ 70,000 کا مجمع سامنے دیکھو تو پبلک نظر آ جائے، اس وقت کوئی مائک نہیں، کوئی ڈی جے نہیں، کچھ نہیں، لوگ آگ اپنی آواز حضور غوث پاک کی خطابت کو سنا کرتے تھے، لیکن لعاب دہن مصطفیٰ اور لعاب دہن علی پر اتنی پیدا ہوگی جیسے حضور غوث پاک کی آواز کو آگے لوگ سمجھتے تھے، ایسے پیچھے والے لوگ بھی شریعت اکرام رہتے تھے، اس کا حضور غوث پاک کی بناتے تھے، اپنی قلبی رکھتے تھے، تو ان سے بھی پکار کرتے تھے کہ فلاں تاریخ میں آپ غوث پاک کی الفاظ کو سنا کہ انہیں یہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے ہاں اللہ کی قسم غوث پاک نے بغداد سرزمین بیٹھ کر یہی بیان کیا تھا جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو اور ہمیں اپنی زندگی کو اسلامک زندگی بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام کی دامن سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اولیاء اکرام کی زندگی کیسی گزری ہے۔ کبھی انہوں نے نمازوں کو ترک کیا، کبھی انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کیا، کبھی ہماری طرح انہوں نے داڑھیوں کو مڑایا، بلکہ نہیں، ان کی رات اور دن ہر ایک وقت، ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضور غوث پاک بارے میں آئے کہ 40 سال آپ نے اللہ کی بات ایسی نہ کوئی غوث پاک جانتا نہ غوث پاک سی کو جانتا۔ کیا سال لگا تھا آپ نے ایسے قرآن مجید آپ ہاتھ دیوار سے لگا لی کرتے تھے راہ میں
پیر ایک دوسرے پیر پر ٹیک لیا کرتے تھے، پوری رات میں مکمل قرآن مجید لیا کرتے تھے۔ 15 سال آپ نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی کہ آپ جنگلات میں نکل گئے تھے، نہ کوئی غوث پاک کو جانتا تھا، نہ کوئی غوث پاک کسی کو جانتا تھا۔ تو دن بنا کچھ کھائے پیے، بنا دنیا کے لالچ کے اولیاء اکرام نے کیسی اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور ہماری زندگی گناہوں میں ہم قدم رکھتے وقت نہیں ڈرتے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زناکاری کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی نبی کی سنتوں کو پامال کر رہا ہے۔ ارے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن تمہاری دنیا کا رہن سہن اسلامک طریقے سے ہٹ کر جو دوسرے طرائق ہے انہیں اپنا کر کے تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو، اپنی عورتوں کو برقع اوڑھنے سے روکتے ہو، تم اپنے گھروں میں تمہارے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، قرآن مجید کے تمہاری تعویذ کے لیے آیا ہے، قرآن مجید کے تمہاری قبر میں آیات کو لٹکانے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید کے تمہاری مرض کے بعد تمہارے جسم پر پھونکنے کے لیے نازل ہوا ہے، بلکہ نہیں جیسے قرآن مجید دیگر افعال کے لیے پیدا ہوا ہے، ادھر اسی طریقے سے یہ قرآن مجید رحمت بن کر کے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، آمین۔ ہم سب کو چاہیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے پڑھنے میں لفظاً قصداً عمداً خطاً کوئی غلطی یا خامی واقع ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ پیر صاحب قبلہ کے چہرے کی زیارت کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو